اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اگر آپ اس آیت پہ بھی غور کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ آیت بھی آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آئے گی۔ اس آیت کا پہلا لفظ ہے کل، پہلے امر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا پوچھئے، کیا پوچھئے کہ من یرزقکم، یرزقو رزق یرزقو، یرزقو وہ رزق دیتا ہے، یرزقکم وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ سوالیہ بنائے من یرزقکم کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، یعنی آسمان و زمین سے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ ام من یملک السمع یا من یملکو، ملکا یملکو، ملکا یملکو اختیار رکھنا، مالک ہونا، یملکو وہ مالک ہے السمع سماعت کا، سننے کا، والابصار اور بصارت کا، یعنی وہ مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا۔ سوالیہ بنائے من یملک السمع والابصار، یا کون ہے جو مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ وَمَن یخرج الحی، یخرجو، اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم نے 3 وزن پڑھے ہیں نا، تو پچھلی آیت میں نے آپ کو ماضی کے 3 فعلا، فاعلا اور فعولا کے علاوہ ایک وزن اور بتایا تھا کہ وہ آگے ہم پڑھیں گے فعلا کا، تو اسی طرح مضارع کے جو 3 وزن میں نے آپ کو بتائے ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، اس کے علاوہ آگے جب آپ جائیں گے تو مزید اس کے وزن پڑھیں گے، اس میں سے ایک وزن ہے یفعلو۔ تو دیکھیں یخرجو، یفعلو، یخرجو، تو وَمَن یخرج الحی، یخرجو نکالنا، وَمَن یخرج الحی اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ میں سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور مردہ کو نکالتا ہے من الحی زندہ میں سے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ایک اور وزن پھر آپ کے سامنے مضارع کا آ جائے گا، یُدَبِّرُ تدبیر کرنا، اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے، یعنی دیکھیں اللہ کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کا انکار بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے آگے فرمایا فَقُلْ، تو پھر ان سے کہو أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر تم عقل نہیں کرتے، یعنی عقل کرو، جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر اس کو اپنا رب بھی مان لو، اور جب اللہ کو اپنا رب مان لو گے تو انشاءاللہ تعالی تمہارے لیے تمام تمہارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے آپ کو ماضی اور مضارع کے کمبینیشنز، 6 کمبینیشنز بتائے تھے، یعنی پچھلے سبق میں نے آپ کو ماضی اور مضارع کے 6 کمبینیشنز بتائے تھے،
وہ 6 کمبینیشنز بورڈ پہ لکھے ہوئے ابھی تک. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان 6 کمبینیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں. ماضی فعلا اور اس کا مضارع آپ نے دیکھا یفعلو کے وزن پہ بھی استعمال ہوا. ایک ایک ایگزامپل اب ہم سامنے لکھ لیتے ہیں. مثلا ہمارے سامنے ایگزامپل آئی تھی فتح ماضی میں اور مضارع میں یفتح. فتح یفتح ماضی عین کلمہ زبر والا, مضارع عین کلمہ زبر والا. کلیئر ہو گیا. پھر دوسرا کمبینیشن جو بن رہا ہے اس پہ ذرا نظر ڈالیں. فعل یفعل, اس کی ہم نے جو چند ایگزامپلس کی تھی اس میں سے ایک ایگزامپل ہم سامنے رکھ لیتے ہیں. جلسہ یجلسو کی تھی تو ایک ایگزامپل رکھ لیتے ہیں ضرب یضرب. پھر تیسرا کمبینیشن آپ کے سامنے آ رہا ہے فعل یفعل, ایک ایگزامپل سامنے رکھ لیتے ہیں نصر ینصر. تو یہ 3 کمبینیشن آپ کے سامنے آ گئے فعل اور یفعلو یفعلو اور یفعلو کے اعتبار سے. اب آئیں فاعل یفعل, بہت کم کمبینیشن استعمال ہوتا ہے. میں نے کل بھی بات کی تھی اس پہ. ایک ایگزامپل جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ سامنے رکھ لیں, وہ تھی حسب یحسب. حسب یحسب. پھر فاعل یفعل, فاعل یفعل ہم نے کیے تھے شرب یشرب, علم یعلم, عمل یعمل. ایک ایگزامپل اور رکھ لیتے ہیں سمع یسمع. سمع ماضی اور مضارع یسمع, سمع یسمع. اور فعل یفعل جو ماضی مضارع عین کلمہ سیم حرکات کے اعتبار سے ہمارا کہہ لیں کہ بالکل مطابقت رکھنے والا کمبینیشن ہے. اس میں جو ایگزامپلس کی تھی اس میں سے ایک ایگزامپل رکھ لیں کرما یکرمو. کرما یکرمو. تو دیکھیے 6 کمبینیشنز آپ کے سامنے آ گئے ہیں. فتح یفتح, ضرب یضرب, نصر ینصر, حسب یحسب, سمع یسمع, کرما یکرمو. یعنی یہ 6 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان 6 کمبینیشنز کو جو بیان کر رہی ہیں. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے صرف ایک حرف رکھا کروں گا اور آپ اس ایک حرف کو دیکھ کر کسی بھی مادے سے اس کا ماضی اور مضارع انشاءاللہ تعالی بنا لیں گے. اس کے لیے ایک ہم کام کریں گے. یہ جو فتح یفتح اس میں دیکھیں پہلا حرف کون سا ہے؟ فا. تو اس میں سے ہم فا کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں. دوسرا ہے ضرب یضرب, اس میں سے ہم لے لیتے ہیں ضاد. نصر ینصر, نون پہلا حرف ہے, پہلا حرف لے رہا ہوں میں سب کا نون. حسب یحسب پہلا حرف ہا. سمع یسمع پہلا حرف سین. کرما یکرم پہلا حرف کاف. آپ کو میں کوئی مادہ دوں 3 حروف پر مشتمل, مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ را زا کاف, اس سے آپ نے ماضی اور مضارع کے پہلے صیغے بنانے ہیں. میں نے آپ کو کوئی کمبینیشن نہیں بتایا, صرف 3 حروف پر مشتمل مادہ دیا اور میری ریکوائرمنٹ آپ سے یہ ہے کہ اس سے ماضی اور مضارع بنائیں. آپ نہیں بنا سکیں گے, ٹھیک؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ اسے ماضی کے 3 اوزان پہ رکھتے ہیں تو یہ رضا کا بھی ہو سکتا ہے, راضی کا بھی ہو سکتا ہے, رازو کا بھی ہو سکتا ہے. ان میں سے کون سا لے؟ پھر مضارع بھی اگر رکھتے ہیں تو یہ یرزقو بھی ہو سکتا ہے, یرزقو بھی ہو سکتا ہے, یرزقو بھی ہو سکتا ہے. تو کنفیوژن ہے آپ کو. اس کنفیوژن کا حل بس میں اب آپ کو دینے لگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا. اس مادے کے بعد میں اگر آپ کو بریکٹ میں دے دوں نون, تو نون کا مطلب کیا ہے؟ یہ نصر ینصرو ہے. یہ مادہ, یہ را زا کاف ماضی مضارع کس طرح استعمال ہونا ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح نصر ینصرو استعمال ہوا. تو عرفان اس مادے کو آپ نصر ینصرو کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی مضارع کے پہلے صیغے کیسے بنائیں گے؟
रज़का असरा यंसुरु यरज़ुकु, रज़का यरज़ुकु। अब रज़का से गर्दान मसला ही कोई नहीं है, यरज़ुकु से गर्दान अल्हम्दुलिल्लाह मसला ही कोई नहीं है। और यही तरीका है डिक्शनरी देखने का, यानी मैंने आपको डिक्शनरी देखनी भी समझा दी। आप डिक्शनरी कंसल्ट करना चाहते हैं कि डिक्शनरी के जरिए आपको पता चलेगा कि कौन सा मादा माजी मुजारे किस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल होता है। आगे आपको ब्रैकेट में एक छोटा सा हर्फ इन 6 में से हर्फ लिखा हुआ नजर आएगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप उसका माजी मुजारे खुद बना लेंगे इंशाल्लाह। 6 एग्जांपल्स को हमने स्टैंडर्ड मान लिया। पहले देखिए हमारे पास ये असल में 6 एग्जांपल्स क्या हैं, 6 कॉम्बिनेशंस ही है ना। उन 6 कॉम्बिनेशंस के लिए हमने 6 एग्जांपल्स बना ली और उन 6 एग्जांपल्स को फा वा नून हा सीन काफ यानी एक हर्फ के तौर पे स्टैंडर्ड बना लिया कि कोई भी मटेरियल आप रखें उसके आगे ब्रैकेट में वो एक हर्फ लिख दें, उसे माजी मुजारे बना लें। यानी अब हम इस पे बात करते हैं, फिर मैं बताऊंगा इस पूरे ये जो पूरा प्रोसीजर है इसका बाकायदा एक नाम है, वो इंशाल्लाह ताला आपके सामने मैं रखता हूं। लेकिन अभी मजीद इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी अरसलान, मैं आपसे कहता हूं कि सीन हमजा लाम मेरे पास मटेरियल है, मादा है, और इससे माजी और मुजारे आपने बनाना है। आप नहीं बना सकेंगे इसलिए कि आपको नहीं पता कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। मैं आपकी मदद जब तक यहां पर हूं मैं करूंगा, और डिक्शनरी देखना मैंने आपको वैसे बता दिया है। डिक्शनरी आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा आगे लिखा हुआ फा। फा देखते ही आपके जहन में कौन सी एग्जांपल आएगी, फतह यफ्तहु। तो अब आप उस सीन हमजा लाम को फतह यफ्तहु के पैटर्न पे ले जाएंगे। माजी क्या बनेगा, सअला, और मुजारे यसअलु। सअला यसअलु। अब सअला से गर्दान अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है, यसअलु से गर्दान अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपके लिए मसला नहीं है। फिर इसी तरह मीम रा और द्वाद, और रिक्वायरमेंट मेरी यह है कि मीम रा द्वाद से माजी और मुजारे का पहला पहला सीगा बनाएं। आप नहीं बना सकते जब तक आपको ब्रैकेट में आगे सीन लिखा हुआ ना मिले। सीन देखते ही आपकी नजर किस पे जाएगी, समिया यसमाउ। ठीक है, तो अब इस मीम रा द्वाद को आपने समिया यसमाउ पैटर्न में ढाल देना। क्या बन जाएगा, मरिदा यमरदु, मरिदा यमरदु। अब मरिदा से गर्दान बेटा मुश्किल है, गर्दे से मुश्किल नहीं है, तो मरिदा माजी की जी। ये ना हो ना कि मुसारे पढ़ते पढ़ते माजी भूल जाए। मारिदा मारिदा मारदू मरिदू मरिदा मारिदा मरिदता मरिजना मरिस्ता मरिस्तुम मरिस्ती मरिस्तुमान मरिस्तुना मरिस्तु मरिस्तु मरिस्ना मरिस्तु वैजा मरिस्तु। जब मैं बीमार होता हूं फहुवा यशफी, तो वो मुझे शिफा देता है। ठीक है, और यमरादू, यमरादू से गर्दान यमरादू तमरादू तमरादू अमरादू नमरादू, यमरादानी तमरादानी तमरादानी तमरादानी, यमरादूना यमरदना तमरादूना तमरदना तमरादी। क्लियर हो गया जी? ये 1 2 3 एग्जांपल्स रख के अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 6 कॉम्बिनेशंस हैं ये आपको ग्रामर की इस्तिलाह में किस नाम से मिलते हैं। ग्रामर की इस्तिलाह में आपको ये 6 कॉम्बिनेशंस अबवाब के नाम से मिलते हैं। अबवाब, बाब की जम है, बाब के माना होता है दरवाजा, और अबवाब दरवाजे। ये अबवाब है, और अबवाब ये है आगे के लिखा मिलेगा आपको सुलासी। सुलासी के माना क्या होते हैं, 3।
اور پھر آگے لکھا ہوا ملے گا مجرد. ابواب ثلاثی مجرد. مجرد کے معنی صرف اونلی، یعنی ابواب دروازے ہیں. یہ کوئی بھی مادہ آپ اس کا ماضی مضارع بنانا چاہتے ہیں تو یہ اصل میں ماضی اور مضارع یہ دو دروازے اصل میں، جس طرح ایک دروازے کے دو پٹ ہوتے ہیں تو آپ اس میں سے کوئی چیز داخل کریں تو جو مادہ داخل کریں گے وہ انہی کی شکل جو ہے اختیار کر لے گا. فتح یفتح سے داخل ہوگا تو وہ اسی کی شکل اختیار کر لے گا. سمیع یسمع سے داخل ہوگا تو اسی کی شکل اختیار کر لے گا. حسب یحسب سے داخل ہوگا تو اسی کی شکل اختیار کر لے گا. ثلاثی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ میٹیریل دیکھیں ان کا بنیادی طور پہ 3 حروف ہی ہیں، یعنی ماضی کی گردان میں پہلے صیغے میں وہ 3 حروف آپ کو ملیں گے، اس لیے انہیں ثلاثی کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مادہ 3 ہے اور مجرد اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف وہی 3 حروف ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ماضی کا جو پہلا صیغہ اس میں صرف 3 حروف ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، تو اس لیے انہیں مجرد کہا جا رہا ہے. ثلاثی تو ہے ہی، 99.99% افعال عربی زبان میں استعمال ہونے والے جو ہیں وہ ثلاثی ہیں. ثلاثی ان کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہے. تو یہ تھے آپ کے جی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب. ابواب ثلاثی مجرد، آپ کو یہ 6 کمبینیشنز بس یاد کرنے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہو گئے. پہلا کوئی کسی ترتیب سے یاد کر لیں، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ ہونا چاہیے، بس یہ 6 ایگزامپل سمجھیں کہ 6 ایگزامپلز ہیں، 6 ایگزامپلز یاد کریں. فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، یعنی بس خیال یہ کریں کہ پہلے جو بولے وہ ماضی کے عین کلمہ کی زبر والے ہی بولے. میں نے فتح یفتح، ضرب یضرب اور نصر ینصر، 3 کمبینیشن، 3 ابواب. پھر 2 ابواب سمیع یسمع، حسب یحسب، عین کلمہ ماضی کی زیر والے، اور پھر عین کلمہ ماضی کی پیش کے ساتھ ایک ہی باب ہے کرما یکرم. آپ کی بک میں آپ کے ایک پیج میں ایک پریکٹس کے لیے آپ کو جو ہے کچھ میٹیریل دیا ہوا ہے، اس میں کچھ کالمز بنے ہوئے ہیں. وہ صفحہ نمبر کیا ہے ذرا آگے جا کے آپ کو یہ ملے گا، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو یہ ابواب پڑھا دیے ہیں. مضارع میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا، مضارع میں زور پیدا کرنا، مضارع کے ساتھ وہ مفعول وغیرہ، وہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ابواب کے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے. 117 نمبر پیج پہ بک کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کالمز مل رہے ہیں. اس میں آپ کے سامنے ایک کالم میں میٹیریل دیا ہوا ہے، آگے باب کا نام دیا ہوا ہے، اور آگے جو کالم ہے خالی اس میں آپ سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ اس سے ماضی اور مضارع بنائیں. تو اس کے چند مادے جو ہیں وہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ پھر ہمارے لیے ذرا آسان ہو جائے آگے. جی صفحہ نمبر کھولے تھے 117. پہلا شبیر صاحب کیا ہے؟ سین جیم دال. مادہ دیا ہوا ہے آپ کو، میٹیریل دیا ہوا ہے سین جیم دال، آگے بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نون. نون مینز نصر ینصر کمبینیشن سے استعمال ہوتا ہے. ماضی مضارع کیا بنے گا؟ سجدہ یسجد، سجدہ یسجد، سجدہ یسجد. کلیئر ہو گیا نا؟ اب دیکھیں سجدہ اور یسجد سے گردان مسئلہ نہیں ہے. دوسرا مادہ کیا ہے جی آپ صاحب؟ کاف تا با. بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نون. جی نون مینز نصر ینصر، بنا دے ماضی مضارع. کتب یکتب، کتب یکتب، کتب یکتب، ماضی مضارع گردان الحمدللہ پکی ہوگی. جی اگلا مادہ بول دے ذرا. خاراجین. ڈاکٹر صاحب آگے لکھا ہوا ہے نون. خرج یخرج. ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں آپ خود بتا رہے ہیں، کوئی آپ کے سالو نہیں ہے، یا عبداللہ آپ خود بتا رہے ہیں. اس طرح گزرتے ہیں ہم تو تیزی سے اس کو مکمل کر لیں گے. جی میٹیریل ہے اگلا. ایک ذرا بولے تاکہ مجھے سنائی دے.
را زا اور قاف. جی یہ تو کر چکے ہیں, آگے چلیں. عین لام میم, آگے لکھا ہوا ہے سین. عین لام میم کو سین سے لے کے آنا ہے, کیا بنے گا عثمان؟ علما یعلم, علما یعلم. یہ بس ایک دفعہ آپ نے ہاتھ سے نکال لینے, انشاءاللہ تعالیٰ کنفرم ہو جائیں گے. اگلا میٹیریل کیا ہے؟ تا با عین, آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ سین. جی دانش کیا بنے گا؟ تبیا یتبعو, تبیا یتبعو. فمن تبیا ہدایا, جس نے میری ہدایت کی پیروی کی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ٹھیک ہے, تو یہ ماضی استعمال ہوا ہے. اس طرح یتبعو اس کا مضارع. اصل تو قرآن مجید آپ کو بتائے گا کہ ماضی اور مضارع کیا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن قرآن مجید سے آپ کو کوئی آیت آپ کے ذہن میں کلک نہیں کرتی, تو پھر دوسرا حل یہ ہے, ڈکشنری آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. ڈکشنری آپ کو بتا دے گی میٹیریل کے آگے بریکٹ میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا, وہ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ مدد کرے گا. ٹھیک, تو یہ آپ کے ابواب ثلاثی مجرد ہیں, اور انہی ابواب کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے لیکچر سے وہی جملہ فعلیہ, اس کی ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ دہرائیں گے. وہ جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے تھے کہ ان پوائنٹس کو آپ سامنے رکھیں کہ جملہ فعلیہ کہتے ہیں کسے, فاعل کی صورتیں کیا ہیں, کس کی صورت میں آ سکتا ہے, پھر مفعول, پھر وہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے لیکچر سے شروع کریں گے. لیکن آج کا جو باقی وقت ہے اس میں ہم یہی جو پریکٹس ہے اس کو ذرا مزید فائنل کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس حوالے سے جو ہے مزید پختہ ہو جائیں. جی اگلا مادہ کیا ہے؟ غین فا اور را, بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ضاد. جی کیا بنے گا؟ کچھ میں لکھ بھی دیتا ہوں جی آپ کے سامنے. میٹیریل ہے میرے پاس غین فا اور را, بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ضاد, تو ماضی کیا بنا؟ غفرا, اور مضارع یغفرو, غفرا یغفرو. ٹھیک ہو گیا. اگلا مادہ میم لام کاف. جی میم لام اور کاف, اس کے آگے بھی دعا لکھا ہوگا. ماضی مضارع کیا بنے گا؟ ملکا یملکو, ملکا یملکو. ٹھیک ہے, اس کے بعد مادہ کیا؟ قاف طا عین. جی بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فا, قاف طا عین, بریکٹ میں لکھا ہوا ہے فا. جی ماضی کیا بنے گا؟ قطع یقطعو, قطع یقطعو. یعنی آپ انشاءاللہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو اسی میٹیریل پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. جی اگلا مادہ کیا؟ میم نون عین, آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ فا. فا کا کیا مطلب ہے؟ فتح منع, اور مضارع کیا ہے؟ یمنعو, منع یمنعو. آگے گردان الحمدللہ آسان ہے. جی سواد با اور را, آگے لکھا ہوگا ضاد. ضاد کا کیا معنی ہے؟ صبرا, اور یس بیرو, صبرا یس بیرو. جی اگلا مادہ قاف با اور لام, آگے لکھا ہوا ہے سین. جی قابلہ یقبلو, قابلہ یقبلو, قبول کرنا. ٹھیک, یہ باقی ان کے معنی جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ آ چکے ہیں. اب اسی کو بیس کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم ان ابواب کو سامنے رکھتے ہوئے کل یعنی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی باقی کام کریں گے. اب آپ کا یہ کام ہے کہ اس پیج کو مکمل کریں. اس حوالے سے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو مزید کر سکتے ہیں. کلیئر جی؟ چلیں جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.